اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، میں نے بے یقینی سے کہا۔ راستہ کھلا ہے، باہر دیکھ لو، اس نے اشارہ کیا۔ میں نے وہاں رکھی ایک ٹارچ اٹھائی۔ چاند نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے جگہ سے باہر جھانکا تو ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ باقی اس طرف سے 6-7 راستے نکل رہے تھے جو ہر طرف جاتے تھے اور سارے ایک جیسے تاریک اور وحشت ناک لگ رہے تھے۔ میں چند لمحے تذبذب میں کھڑا رہا، پھر پلٹ آیا۔ تمہارے خیال میں کیا تم مجھے ہمیشہ اس جگہ رکھ سکو گے؟ میں نے ایسی احمقانہ بات سوچی بھی نہیں کہ بس چند دن کی بات ہے، مجھے جس کام کے لیے اس علاقے میں بھیجا گیا وہ ہو جائے، پھر ہم جزیرے کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور اس کارنامے کے صلے میں میں تمہارے لیے معافی نامہ بھی حاصل کر لوں گا اور جنوبی افریقہ میں تمہارے خلاف مقدمے بھی ختم کرا سکوں گا، اور اگر تم ناکام رہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اعتماد سے کہا، بس چند دن اس جگہ رہو اور آرام کرتے رہو۔ اگر میں مسلسل کوشش کروں تو باہر جانے کا راستہ تلاش کر سکتا ہوں۔ باہر جا کے تم کیا کرو گے؟ تم بار بار یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جنوبی افریقہ میں اس وقت سب سے مطلوب شخص ہو؟ پولیس اور ایجنسیوں کے علاوہ یوش کونسل کے لوگ اور بوگارڈ کے حامی بھی تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ میں کس طرح تمہیں ان سب سے بچائے ہوئے ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں مسٹر جان گرے، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اس سارے چکر میں مجھے تم نے ہی پھنسایا ہے۔ تم مجھے خلیج سے اغوا کر کے لے گئے تھے، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ اگر میں تمہیں خلیج سے نہ لے جاتا تو اب تک تمہاری ہڈیاں بھی مچھلیاں ہضم کر چکی ہوتی۔ تم کچھ بھی کہو یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ میرے تمام تر مسائل کی وجہ تم ہو جان گرے، صرف تم۔ اس نے کافی کے لیے پانی کیتلی میں ڈال کر آگ پر چڑھایا تھا۔ یوسف آخر میں تم فائدے میں؟ مجھے نہیں چاہیے تم سے کوئی فائدہ، میں پھٹ پڑا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تم سے حاصل ہونے والے فائدے پر، مجھے جانے دو تو چلے جاؤ۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے گربان سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ جان گرے مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ سے پستول نکال کر مجھے تھما دیا۔ تم اس سے مجھے شوٹ کر کے اپنے سارے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہو، اگر تمہارے لیے یہ تمہارے مسئلوں کا حل ہے تو۔ میں نے پستول لے کر اس کے ماتھے سے لگا دیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا، گولی چلانے کے لیے ہمت کرتا رہا، لیکن میری انگلی اس حد تک نہیں دبی کہ گولی چل جاتی۔ میں اسے نہیں مار سکتا تھا، یہ کوئی مروت یا انسانیت نہیں تھی، اور نہ میں جان گرے کے طرز عمل سے موم ہوا تھا۔ میں اسے قتل کرنے میں پوری طرح سنجیدہ تھا، اس کے باوجود میں اسے قتل نہیں کر سکا۔ میرا ہاتھ خود بخود جھک گیا، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ کاتب تقدیر نے اس کی موت کے لیے جو وقت لکھا تھا وہ بھی نہیں آیا تھا۔ چاندگرے نے آنکھ کھول کر مجھ سے پستول لے لیا، پھر اس نے کافی بنائی اور اس کا مگ میری طرف بڑھا دیا۔ لو پیو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ میں نے مگ لے لیا۔ چاندگرے ہر بار تم اتنے خوش قسمت نہیں ہوگے، میں جانتا ہوں۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کر اس نے مگ لبوں سے لگایا اور چسکی لے کر بولا، یوسف چاہے تمہیں عجیب لگے ایک دشمن کے منہ سے ایسی بات سن کر، لیکن یہ حقیقت ہے۔ گزشتہ چند مہینے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تم نے زندگی کے بارے میں میرا انداز فکر بدل دیا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں بزدل آدمی ہوں، موت سے ڈرتا تھا، مگر تم سے ملنے کے بعد اب مجھے اس شے سے اتنا ڈر نہیں لگتا ہے۔ میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جلد یا بعدیر یہ شے مجھ تک آ پہنچے گی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ چاندگرے میں تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کر سکتا، تم فطری طور پر دھوکے باز ہو، مجھے اس کا بھی اعتراف ہے، اور میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم میری بات کا اعتبار بھی کرو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر یہ اعتراف کس خوشی میں؟ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تم مجھے موت سے ڈرا کر مجبور نہیں کر سکتے ہو، کیا سمجھے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا اور اٹھ کر سامان کی طرف چلا گیا۔ اس نے سگار نکال کر سلگایا تھا کہ غار کی فضا تمباکو کی خوشبو سے مہکنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ کافی کی چسکیاں لے رہا تھا اور میں ذہن پر غنودگی چھا رہی تھی۔ اچانک میں چونکا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے چاندگرے؟ تو میرے پاس آیا اور مگ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ کچھ نہیں، ہلکی سی نیند کی دوا اس میں شامل کرتی تھی تاکہ تم بلا وجہ ٹینشن لینے کے بجائے سو جاؤ۔ کمینے انسان۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میرا ہاتھ من بھر کا ہو گیا ہو، اٹھ نہیں رہا تھا۔ یہی حال باقی جسم کا بھی تھا۔ چاندگرے نے دھکا دے کر مجھے بستر پر لیٹا دیا، میرے بے جان سے ہاتھ پیر سیدھے کیے اور کمبل اڑا دیا۔ سو جاؤ بوائے، ابھی مجھے خاصے کام کرنے ہیں۔ اور میں چاندگرے کے لیے ذہن میں موجود تمام کالیوں کی گردان کرتا سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو ذہن بالکل تر و تازہ ہو رہا تھا اور پیٹ میں مچلنے والی ہلچل بتا رہی تھی کہ مجھے جلد فراغت کے لیے کوئی کوشائے عافیت تلاش کرنا تھا۔ میں اٹھا، چاندگرے غائب تھا۔ میں نے دبی زبان میں اسے پکارا۔ کار کی فضا نے باز گشت کی صورت میں جواب دیا، مگر چاندگرے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ اس غار میں نہیں تھا،
میں پانی اور ایک ٹارچ اٹھا کر ایک غار کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پیٹ کا بوجھ ہلکا کر کے میں نے راستے کا جائزہ لیا۔ جہاں تک ٹارچ کی روشنی کام کرتی تھی غار پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے کئی راستے دیکھے، لیکن وہ سب آگے جا کر مزید شاخوں میں بٹ گئے تھے اور بنا سوچے سمجھے ان میں جانا بھٹک جانے کے مترادف تھا۔ میں واپس آ گیا۔ الاؤ بجھ گیا تھا۔ میں نے اس کی راکھ کو ریت کر انگارے نکالے اور ان پر مزید لکڑیاں ڈال کر ذرا پھونکے ماری تو آگ دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ چاند گرے میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر باہر گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ غار میں گھٹن نہیں ہے، اس میں تازہ ہوا پاس ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ تھا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے موم بتی اٹھائی اور 6-7 راستوں والی جگہ پر آیا۔ میں نے ہر راستے کے سامنے موم بتی کی۔ ایک راستے کے سامنے آتی موم بتی کی لو چھلملانے لگی۔ ہوا اس طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے واپس آ کر ٹارچ لی اور ماچس کا پیکٹ اٹھایا۔ اس راستے کے دہانے پر ایک تیلی رکھی اور پھر اندر چلنے لگا۔ تقریباً 100 گز کے بعد دہانہ 2 شاخوں میں بٹ گیا۔ میں نے ایک بار پھر موم بتی کی مدد لی اور نشانی کے طور پر ماچس کی تیلیاں رکھ دی۔ جس دہانے سے ہوا آ رہی تھی اس میں چلنے لگا اور پھر چلتا ہی چلا گیا۔ غار تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں یقین آنے لگا کہ یہ راستہ باہر نہیں جاتا ہے۔ اچانک غار ایک عظیم الشان قسم کے کنویں پر ختم ہو گیا، جس کے اوپر چھت پر سوراخ تھا اور اسے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی، مگر اس سوراخ تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ مایوس ہو کر واپسی کے لیے مڑا۔ اچانک ایک پتھر میرے پاؤں سے ٹکرا کر نیچے کنویں میں گیا۔ اس کے اندر گرنے کی آواز گونجی اور فوراً ہی عجیب سی آواز کنویں سے آنے لگی۔ میں نے مارے تجسس کے ذرا آگے آ کر غار میں جھانکا۔ کنویں کی دیواروں سے کچھ چپکا ہوا تھا، پھر ان چپکی چیزوں میں سے ایک الگ ہو کر پڑپڑائی اور عجیب سی آواز نکالتی اوپر آنے لگی۔ میرے خدا، یہ چمگادڑ تھی اور خاصی بڑی تھی۔ میں پلٹ کر بھاگا۔ میرے عقب میں گونجنے والا شور پڑنے لگا۔ پتھر نے چمگادڑوں کی نیند خراب کر دی تھی اور اب وہ اس کا انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے چمگادڑوں کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم تھا، سوائے اس کے کہ یہ چھوٹے موٹے جانور اور کیڑے مکوڑے کھا کر اور بڑے جانوروں کا خون پی کر گزارا کرتی ہیں۔ عام چمگادڑ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی ایک خاص قسم ویمپائر چمگادڑ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ کسی ڈریکولا کی طرح اپنے شکار کے رگ میں دانت کاٹ کر خون پی جاتی ہے۔ گھریلو مویشی خاص طور سے اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ تعداد میں حملہ کریں تو جانور کا اتنا خون پی جاتی ہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ میرے پیچھے آنے والی ویمپائر چمگادڑیں لگ رہی تھیں۔ ان کے دانتوں میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے، یہ جس جگہ دانت مارتی ہیں وہاں سے خون نہیں رکتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تعداد میں کاٹ لیں تو جاندار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں اپنے عقب میں ان کا شور سنتا پوری جان لگا کر بھاگ رہا تھا۔ ابھی میں نے نصف راستہ طے کیا تھا کہ ایک چمگادڑ میری پشت سے ٹکرائی۔ وہ مجھ تک آ گئی تھی۔ ان کی بے تاب چیخیں واضح کر رہی تھی کہ وہ بھوکی ہیں اور انہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ اچانک مجھے اپنے شانے میں کوئی تیز چیز چبھتے محسوس ہوئی۔ میں نے بے ساختہ ہاتھ مارا اور میرے شانے میں دانت کاٹنے والی چمگادڑ غار کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ میں ہر ممکن تیزی سے دوڑنے لگا۔ چند چمگادڑیں میرے پاس آ گئی تھیں اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کا سائز خاصا بڑا تھا۔ ایک چمگادڑ مجھ سے آگے نکلی۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ کسی طرح 2 فٹ سے کم نہیں تھا۔ پہلا غار ختم ہوا تو میں دوسرے غار میں داخل ہوا، مگر کچھ دور تک جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں غلط غار میں گھس گیا تھا اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے دائیں طرف ایک خلا نظر آیا اور میں بلا ہچکچاہٹ اس میں دبک گیا۔ زیادہ تر چمگادڑیں پیچھے رہ گئی تھیں، بس چند ایک میرا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ میرے دبک جانے کے بعد غار کی تاریکی میں پڑپڑاتی رہیں۔ میں نے ٹارچ بجھا دی تھی پر نہ اس کی روشنی ان کی رہنمائی کرتی، جس کے بعد رفتہ رفتہ سکوت چھاتا چلا گیا۔ چمگادڑیں واپس چلی گئی تھیں۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر ٹارچ روشن کر کے اس طرف جانے لگا جس طرف سے آیا تھا۔ میں اندازے سے چلا جا رہا تھا، مگر وہ دھانا نہیں آیا جہاں سے میں اپنے غار والے حصے کی طرف جا سکتا تھا۔ کچھ دیر چکرانے کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ میں راستہ بھٹک چکا ہوں۔ میں سمتوں کا احساس بھی کھو چکا تھا۔ میں نے بھاگ دوڑ کرنے کے بجائے ایک جگہ رک کر ذرا غور کیا۔ میں جس دہانے میں چمگادڑوں سے بچنے کے لیے داخل ہوا اس میں مزید کوئی شاخ نہیں تھی، لیکن واپس آتے ہوئے مجھے اس کی 2 شاخیں ملی تھیں اور میں اس جگہ سے بھٹکا تھا۔ میرے پاس ایک ٹارچ اور ایک موم بتی تھی۔ یہ بڑی والی موم بتی تھی جو کئی گھنٹے تک جل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ٹارچ بھی 4 بڑے سیلوں والی بگ لائٹ تھی اور یہ بھی یقیناً کئی گھنٹے تک کارآمد رہ سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں مجھے یقین سے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سیل کس قدر استعمال ہو چکے ہیں، اس لیے میں نے اسے ہنگامی حالات کے لیے مخصوص کر کے موم بتی جلا لی۔ ایک بار پھر میں تیلیوں کی مدد سے نشانیاں لگاتا چلنے لگا تاکہ ایک جگہ سے دوبارہ نہ گزروں۔ واپس آ کر میں 2 شاخے کے دوسرے حصے میں گیا۔ کئی 100 گز تک سفر کرنے کے بعد بھی اس کا دھانا نظر نہیں آیا تھا۔ میں واپس آیا، اس طرف سے راستہ نہیں تھا۔ ذرا آگے جا کر مجھے ایک اور 2 شاخہ ملا۔ میں اس میں سے دائیں طرف والے میں گیا، لیکن آگے جا کر یہ مزید 3 شاخوں میں بٹ گیا۔
लहजा मैं फिर पलट आया और इस बार बाएं तरफ वाले शाखे में गया। सर आगे जाकर रास्ता मुझे जाना पहचाना लगने लगा और चंद सौ कदम चलने के बाद वो हिस्सा आ गया जहां से गुजर कर मैं चमगादड़ों वाले कुएं तक गया था। मैं इसके दूसरी तरफ जाने लगा और जब मुझे फर्श पर पड़ी माचिस की तीलियां नजर आईं तो मैंने सुकून का सांस लिया था। चंद मिनट बाद मैं गार में था और वहां चांदगरे बैठा मोमबत्ती की रोशनी में कुछ कागजात देख रहा था। उसने मुझे देखकर खुश्क लहजे में कहा, अपना शौक पूरा कराए। मैं जरा घूमने फिरने गया था, मैंने खुशदिली से कहा, और भटक गए थे। शुक्र करो कि वापस आ गए। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अगर मैं वापस ना आता तो तुम क्या करते? कुछ नहीं, अपने आदमियों को भुलाना पड़ता तुम्हें तलाश करने के लिए, जबकि मैं भी नहीं चाहता कि हमारी इस पनाहगाह का किसी को इल्म हो। ये किस किस्म के कागजात हैं? मैंने गौर से उसे देखा। असले कि उस खेप के कागजात हैं जो 2 रोज बाद यहां से गुजर कर कबाइल के हाथ में जाने वाली है, जिसके बाद जवाबी इंतकाम लिया जाएगा और लाखों अफराद फिर खाक को खून में लौट जाएंगे। मैंने कहा। उसने सारी लाया और सर्द आह भरी। हाँ, ऐसा ही होगा। उसके लहजे में मुझे पहली बार किसी गैर सफेद पाम के लिए दुख महसूस हुआ था। मैं यह कोई उसे रोक नहीं सकता। चाहे तुम्हारा मुआमला ना होता तुम इस काम को कबूल करने से इनकार कर देता। यह तुम्हारा मुझ पर एक और एहसान है। मैंने तंज किया। मेरी जान बचाने के लिए लाखों अफराद की मौत का सामान कर रहे हो मिस्टर जान ग्रे। ये मैं तुम पर नहीं खुद पर एहसान कर रहा हूं। उसने सर्द महरी से कहा और कागजात आग में डाल दिए। अरे ये क्या किया? मेरे मुंह से निकला। बेकार थे। उसने लापरवाही से कहा, तुम खाना खा लो, मैं सो रहा हूं, थक गया हूं। अगर 3-4 घंटे तक जाग सकूं तो मैं नींद ले लूं। तुम इत्मीनान से सो सकते हो। मैंने उसे तसल्ली दी। मैं पहरा दूंगा और खुदा के लिए अब कहीं मत जाना। बस 2-3 दिन सुकून से इस जगह गुजार लो। वो बोलता वो बिस्तर पर दराज हो गया और कंबल ओढ़ कर 1 मिनट में खराटे लेने लगा। मैंने टिन बंद बदमजा मछली खाई। अलबत्ता मटर किसी कदर बेहतर थे। इसकी तलाफी नेस्कैफे की महक ने करती। एक बड़ा मग पीकर मैं खुद को किसी कदर बेहतर महसूस करने लगा था। मैं आग के नजदीक बैठ गया। सामान में अब वो जदीद आलात नजर नहीं आ रहे थे जो मेरे ख्याल में मवासलात के लिए थे। शायद जानगरे ने इन्हें कहीं छुपा दिया था। इस जगह मुझे किसी खतरे का एहसास नहीं था, इसलिए मैं ऊँगता ऊँगता न जाने किस वक्त सो गया था। फिर मुझे जानगरे ने उठाया। उसका चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में मोमबत्ती की तरह सफेद लग रहा था। जल्दी करो, मेरा ख्याल है कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। क्या मतलब? कौन लोग? मैं नहीं जानता, मगर मेरे लिए अजनबी हैं। अब चलो यहां से। इससे पहले कि वो यहां तक आए, खाने पीने का कुछ सामान ले लो, इस थैले में भर लो। मैंने उठकर टिन बंद खानों के पैकेट और पानी की बोतलें इस थैले में डाली। चांदगरे अपना सामान एक बैग में जमा कर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि कुछ लोग आ रहे हैं और जरूरी है वो हमारे दुश्मन ही हो? मैंने खुद देखा था। इस वक्त वो गार में उतरने की तैयारी कर रहे थे। वो सब मुसल्ला है। ऑर्गेनाइजेशन में मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है और वो मुझे बेबस जानकर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें बता दूंगा, जानगरे कमजोर नहीं है। उसने राइफलें भी निकाल ली थी जो उसने पहले छुपा रखी थी। एक राइफल उसने मेरी तरफ उछाल दी। मैंने उसे कैच करते हुए कहा, जानगरे पहले मुझे ये सारा चक्कर समझाओ। मैं इस तरह बेखबरी में मारा जाना पसंद नहीं करूंगा और तुमने नहीं बताया तो मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं। ये सारा इस लानती असले की खेप का चक्कर है। इसकी मालियत $10 करोड़ है और उसकी कीमत मुझे गोल्ड बॉन्ड की सूरत में मिलेगी। कुछ दूसरे इस रकम के चक्कर में लग गए हैं। अगर मैं किसी के हाथ में आ गया तो वो मुझसे इसका कोड मालूम करके रकम खुद भी हड़प कर सकता है, जैसा कि फादर बैरी ने कोशिश की थी। वो खबीस अरसे से असले में खुर्द बुर्द करके बेच रहा था। इस तरह उसने खासी दौलत कमा ली थी, लेकिन इसके किसी काम नहीं आए। चांदगरे हकारत से बोला। फिर उसने बकिया सामान को इस तरह रखा जैसे वो कहीं गया हो और उसने एक चिपटी सी चीज निकालकर इस पर एक डिब्बा रख दिया। क्लिक की आवाज आई। ये क्या है? बारूदी सुरंग है। अब ये जो डिब्बा उठाएगा इसके और आस पास मौजूद तमाम अफराद के चीथड़े उड़ जाएंगे। मुमकिन है सारे मार जाएं। दुश्मन अहमक नहीं होता है। बस अब चलो, मेरा ख्याल है वो गार में उतर गए होंगे। अगर वो गार में उतर गए हैं तो हम किस तरफ से जा सकते हैं? क्या बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है? नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस गार में इनसे निमट लेंगे। वो मेरी बात गोल करके बोला। वो एक तरफ चल पड़ा। इसके अंदाज से लग रहा था जैसे उसने इन गुफाओं का अच्छी तरह जायजा लिया हुआ है। हम अपने कयाम वाली जगह से खासे दूर निकल आए थे। चांदगरे ने टार्च रोशन कर ली थी। बाद सुरंगों से गुजरते हुए मुझे लगा जैसे मैं भी इन जगहों से गुजर चुका था। देखकर भटक न जाना, मैंने उसे खबरदार किया। फिक्र मत करो, मैं किसी अनजाने रास्ते पर नहीं जा रहा हूं, उसने जवाब दिया। जरा देर बाद उसने एक जगह रुककर टार्च का रुख ऊपर की तरफ किया तो मुझे सुरंग की छत पर एक सुरंग और नजर आई। हमें इसमें जाना है। कैसे? क्या परवाज करके जाएंगे? देखो, उसने अपनी छड़ी ऊपर करके कोई शय घसीटी।
یہ رسی کی ایک سیڑھی تھی۔ چاند کے اشارے پر پہلے میں اوپر چڑھا، اس کے بعد اس نے سامان اوپر بھیجا اور آخر میں خود اوپر آ گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اس جگہ کا معائنہ کیا۔ یہ 2 چھتی نما ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ آمد و رفت کے لیے بس یہی ایک سوراخ تھا جس پر پتھر سے بندی رسے والی سیڑھی تھی۔ اس سیڑھی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لگتا ہے یہ جگہ خاصے عرصے سے تمہارے استعمال میں ہے۔ ہاں، میں پہلی بار یہاں نہیں آیا ہوں۔ اس نے موم بتی جلا کر ایک طرف رکھ دی۔ اس کی روشنی 2 چھتی کو محدود پیمانے پر روشن کر رہی تھی۔ کیسی پناہ گاہ ہے؟ پناہ گاہ تو اچھی ہے، لیکن دشمن نے سراغ لگا لیا تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہ اسے تلاش نہیں کر سکتا، جان گرے بولا۔ ہم وہیں فروکش ہو گئے۔ یہاں جلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن سردی بھی خاص نہیں تھی۔ میں پتھر سے ٹیک لگا کر اونگنے لگ گیا۔ کھانا پانی اتنا تھا کہ آرام سے 2-3 دن گزر سکتے تھے۔ چاندگرے زمین پر دراز ہو کر دوبارہ سو گیا تھا۔ میں بھی غنودگی میں تھا کہ کسی ہلکے سے دھماکے نے مجھے ہوشیار کر دیا تھا۔ چاندگرے بھی جاگ گیا۔ لگتا ہے وہ اندر آ گئے ہیں، اس نے کہا اور جیب سے ایک آپریٹس نکال کر اسے آن کر دیا۔ اسے عجیب سے شور کے ساتھ کچھ لوگوں کے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ بورڈ کیا ہوا؟ نمبر 3 سر، دھماکہ ہوا ہے۔ 4، 7 اور 9 اس کے پاس کوئی نہیں بچا۔ میں بھی زخمی ہوں، چاندگرے نے مسرور سا کہکا مارا۔ 3 تو ایسے ہی کم ہو گئے، باقی کو ہم جہنم رسید کر سکتے ہیں۔ چاندگرے چونکا۔ بالکل نہیں، صرف 3 مرے ہیں، ان کی تعداد درجن سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی ہمیں اس جگہ پر رکنا ہوگا۔ نمبر 3 سر، نمبر 3 نے دوبارہ کہا۔ سر، میرے ساتھ 11 اور 12 بھی زخمی ہیں۔ 12 کے زخم خطرناک ہیں۔ گدھے کے بچوں، کیا تم لوگ عقل باہر ہی چھوڑ گئے تھے؟ وہ 3 نمبر پر برس پڑا۔ شاید ان کا باز تھا۔ ذرا دیر میں واضح ہو گیا کہ اندر اترنے والے 12 میں سے 6 افراد ناکارہ ہو چکے تھے۔ ان میں سے 3 مارے گئے تھے اور 3 زخمی تھے۔ اب بچے 6۔ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا۔ انہیں کم خطرناک مت سمجھو، یہ خاصی تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ ہمیں کب تک یہاں رکنا پڑے گا؟ کم سے کم 1 دن، اور کل تک یہ واپس چلے جائیں گے۔ اتنے یقین سے کہنے کی کوئی وجہ؟ کیونکہ یہ اس ٹیم کا حصہ ہے جو اسلحے کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ تمہاری تنظیم میں کس قسم کی سیاست چل رہی ہے؟ ہر وہ جگہ جہاں مفادات کی جنگ چل رہی ہے، ایسی ہی سیاست ہوتی ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ اگلے 24 گھنٹے تک ہم اس مقام پر رہے۔ چاندگرے وقفے سے آپریٹس آن کر کے آنے والوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ زخمیوں کو بھیج کر دوسرے تازہ افراد منگوا لیے گئے تھے۔ وہ غار کو کھنگال رہے تھے۔ ایک موقع پر وہ چمگادڑوں والے کنویں تک چلے گئے تھے اور چمگادڑوں کے حملے نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے بے تحاشا فائرنگ کر کے بے شمار چمگادڑیں مار دی تھیں۔ چاندگرے یوں مطمئن تھا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں نے یہاں بھی بیشتر وقت سو کر گزارا تھا۔ اس بار بھی چاندگرے نے مجھے سوتے سے اٹھایا تھا۔ چلو، روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے آنکھیں ملی اور وہ باہر جو تمہارے رشتہ دار بیٹھے ہیں ان کی فکر نہ کرو، میرے ساتھ آؤ۔ اگر راستے میں کوئی آیا تو تمہارے پاس رائفل کس لیے ہوگی؟ شوٹ دیم۔ سوری جانگرے، میں اس بلا وجہ کی قتل و غارت گری سے تنگ آ گیا ہوں۔ اب کسی اور کو قتل نہیں کروں گا۔ مرضی ہے تمہاری، اگر تم نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے۔ چاندگرے نیچے اتر گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ سارا سامان وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس صرف اسلحہ تھا۔ چاندگرے کے پاس بیگ میں اس کا کچھ سامان باقی تھا۔ حسب معمول چاندگرے رہنمائی کر رہا تھا۔ اس بار اس نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ ہم مختلف سرنگوں سے گزرتے بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ بعض مقامات سے سرنگ کی چھت سے لٹکتی ہوئی پودوں اور درختوں کی جڑیں نظر آئیں، یعنی ہم سطح زمین سے خاصے قریب تھے۔ ایک جگہ رک کر جانگرے نے دیوار کو ٹٹولا اور پھر ایک رسا پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مٹی کا ایک بڑا سا تودا گرا اور باہر کی روشنی جھلکنے لگی۔ میں 2 دن بعد کھلی فضا محسوس کر رہا تھا، لیکن خوشی ایسی تھی جیسے نہ جانے کتنے عرصے بعد کھلی فضا کو دیکھا ہو۔ میں باہر نکلا تو مجھے حیرت ہوئی۔ ہم خاصی بلندی پر تھے اور یہ پوری ڈھلان اونچے اور گھنے درختوں سے پٹی ہوئی تھی۔ بعض مقامات پر اتنے قریب درخت تھے کہ ان کے نیچے سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی تھی۔ چاندگرے باہر آیا۔ وہ لوگ نیچے ہیں اور اپنے خیال میں گپھا میں جانے والے واحد راستے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے چاندگرے، کسی نے کہا تو ہم اچھل پڑے تھے۔ چاندگرے کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، تم اس وقت کم سے کم 3 رائفلوں کی زد میں ہو۔ آواز دوبارہ آئی۔ میں نے چاندگرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس کا سر جھک گیا تھا۔ میں دھوکہ کھا گیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے تیز نکلیں گے۔ میں نے رائفل پھینک دی۔ چاندگرے، یہ تمہاری جنگ ہے۔ چاندگرے، تم بھی عقل مندی کا ثبوت دو۔ آواز نے اسے مشورہ دیا۔ بادل نخواستہ اس نے بھی رائفل پھینک دی۔ فوراً ہی ایک دبلا اور لمبے چہرے والا شخص سامنے آیا۔ اس نے ہاف جیکٹ پر پی کیپ لگا رکھی تھی۔ رابن، کیا تم جانتے ہو میں تنظیم کی طرف سے مشن پر ہوں اور اس مداخلت کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ چاندگرے بولا۔ میں ہی نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن 3-4 پارٹیاں اس چکر میں ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے اس کھیپ کا محافظ بنا دیا گیا۔
तुम्हारे ख्याल में हेडक्वार्टर इस बात से बेखबर होगा? चांद ग्रे बोला। मुमकिन है वाकिफ हो, लेकिन $100 मिलियन के लिए मैं हर खतरा मोल लेने को तैयार हूं। मैं चीन चला जाऊंगा, वहां ऑर्गेनाइजेशन वाले पर भी नहीं मार सकते। यह तुम्हारी गलत फहमी है। ऑर्गेनाइजेशन की पहुंच हर जगह है। रॉबिन चंद लम्हे चांद ग्रे को देखता रहा, फिर उसने नरमी से कहा, चांद क्या ख्याल है हम दोनों मिलकर यह काम नहीं कर सकते? देखो $50 मिलियन भी कम नहीं होते। अव्वल तो मैं गद्दार नहीं हूं, दूसरे मेरे जहन में ऐसा ख्याल आता भी तो मैं इसे मुस्तरद कर देता। ये 50 या 100 मिलियन डॉलर्स शायद अकाउंट में पड़े रह जाते और मैं दूसरी दुनिया में जा चुका होता। तो तुम नहीं मानोगे। रॉबिन के पतले से चेहरे पर दुरुस्त तासरात नमूदार हुए थे। चांद ग्रे, मुझे वो कोड चाहिए। कोड मेरे पास नहीं है, वो इन वक्त पर मुझे बताया जाएगा। कोडेड मैसेज आएगा। यकीन नहीं आ रहा तो मेरे बैग में कोडेड पैगाम मौसूल करने वाली मशीन है, इसे देख लो, इसकी तलाशी लो। रॉबिन ने बुलंद आवाज से कहा तो दरख्तों के अकब से एक नौजवान सामने आया। उसने चांद ग्रे की पूंछ से बैग उतार कर रॉबिन के हवाले किया और चांद ग्रे की तलाशी ली। इसके पास से एक अदद पिस्तौल पेपर बरामद हुआ था और मेरे पास से कुछ नहीं मिला था।